الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام صدر محفل یا رسول اللہ مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی ادام اللہ ظلہم العالی، آمین۔ دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اس عظیم آستان پاک پر حاضر ہو کر کچھ معروضات پیش کرنا فقیر کے لیے بہت بڑی عزت افزائی اور سعادت مندی ہے، اور یہ میں تکلف کے طور پر اور یہاں آ کر اپنے اخلاقیات کو نبھانے کے پیش نظر ایسا نہیں کہہ رہا۔ سچی بات ہے کہ میں یہاں حاضر ہو کر زیارت کرنے کا ایک شوق اور ذوق آلریڈی رکھتا تھا، لیکن میری قسمت اور کمزوری کہ میں اسپیشل زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکا، ایک بہانے سے حاضر ہوا۔ میں اپنے اندر ادب کے معاملے میں یہ کوتاہی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں اسپیشل زیارت کے لیے چل کے آنا چاہیے تھا، لیکن بڑوں کے کام بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے خود مجھے بلا لیا اور یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فرما دیا۔ اس شکر گزاری کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقیر کو جو موضوع بتایا گیا تھا وہ ہے دین متین کی اشاعت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کردار۔ اس سلسلے میں نے اپنی گفتگو کے 3 حصے بنائے ہیں۔ گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد اس کو آسان بنا کر سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا دور، اس دور میں دین کی اشاعت کیسے ہوئی۔ اس کے بعد ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد صحابہ کرام کا آپس میں تعلق، دین متین سیکھنا سکھانا اور اپنی پریپریشن اور اپنی تیاریاں، اور تیسرا حصہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک اور مختلف شہروں کے اندر پھیل کر دین متین کی تبلیغ و اشاعت کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، ظاہری زمانے کی بات کر رہا ہوں، زمانے سارے حضور کے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا آپس میں افہام و تفہیم، دین سیکھنا اور سکھانا اور اپنی ذاتی پریپریشن اور ہوم ورک، اور تیسرا ہے دین متین کی اشاعت کے لیے پوری دنیا کے اندر اور مختلف بلاد کے اندر صحابہ کرام کا رول۔ اب آپ نے یہ تینوں حصے جب 2 بار سن لیے ہیں تو اب پہلے حصے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی مشن دے کر بھیجا ہے کہ آپ نے جہالت کے اندھیرے دور کرنے ہیں، علم کا نور اور روشنی عطا کرنی۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا یہی مقصد قرآن نے بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن شریف میں آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
میرا نبی کتاب بھی سکھانے آیا ہے اور حکمت بھی سکھانے آیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیت دوسرے مقام پر ہے، تھوڑا لفظی فرق ہے، مفہوم 100% اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو دوسری جگہ پہ استعمال ہوئے۔ تو هو الذی بعث، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے، کیوں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اچھا، ایک بات یہاں ایڈوانس کرنے لگا ہوں جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اسی آیت کو آگے پڑھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ لوگ دنیا والے میرے محبوب سے پہلے کھلے اندھیرے میں تھے۔ آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور میرے محبوب کی یہ تعلیمات بعد والے زمانے میں بھی جاری رہیں گی۔ جو لوگ میرے محبوب کے صحابہ کے ساتھ بعد میں جڑتے چلے جائیں گے، قیامت تک یہ علم ان کے تھرو آگے منتقل ہوتا رہے گا۔ لما یلحقوا بہم، ابھی وہ ملحق نہیں ہوئے، ان تک بھی کتاب و حکمت کا یہ پیغام پہنچے گا۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ پریڈکشن اور پیشین گوئی موجود ہے کہ یہ ہونا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ہو گیا جی استاد۔ اچھا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ظاہری زمان اقدس کے اندر ایک اوپن یونیورسٹی کی طرح کوئی خاص پابندی نہیں ہے، جہاں قرآن اترا حضور نے آگے پہنچا دیا۔ قرآن مکہ میں بھی اترا، مدینہ منورہ میں بھی اترا، جنگلوں میں بھی اترا، پہاڑوں میں بھی اترا، میدان جنگ کے اندر بھی اترا، میدان عرفات میں بھی اترا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن اترا بلا تاخیر ادھر ہی اس کا ابلاغ فرمایا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال بھی کرتے تھے، جہاں سوال ہوا آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی ٹائم ہے، میں مصروف ہوں، کوئی ویلا کو ویلا تے ویکھیا کرو، ایسا کچھ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما وقت تعلیم دینے کے لیے، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار۔ قرآن میں بار بار آتا ہے یسألونک، یہ ایک لفظ آپ ٹائپ کریں نا تو آپ کے سامنے یسألونک کی فہرست آ جائے گی۔ اے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کیا ہے، جواب دیجئے چاند یہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کیا ہے، جواب دیجئے حیض یہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، جواب دیجئے یہ خرچ کریں۔ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، آپ فرمائیے روح یہ ہے۔ اختصار کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں خطیبانہ طوالت سے بچنا چاہ رہا ہوں۔ میں جان رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک پڑھا لکھا آستانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کے پڑھایا، ایک بندے کو پڑھایا، دو کو پڑھایا، کئیوں کو پڑھایا، ہزاروں کو پڑھایا۔ سب میرے جملوں کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، سامنے کتاب تو ہوتی نہیں تھی، کاغذ کا زمانہ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کو قلم بنایا اور زمین کو بلیک بورڈ بنایا اور نقشے اور ڈایاگرام بنا کر بھی سمجھایا۔ لکیر کھینچی، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے،
چھوٹے چھوٹے راستے سجے کھبے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، فرمایا یہ شیطانی راستے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس طرح کی کئی حدیثیں، بخاری میں بھی حدیثیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈایاگرام بنا کے، نقشہ بنا کے مسائل سمجھائے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ظاہری حیات طیبہ کے اندر مختلف صحابہ کو مختلف ڈیوٹیاں دی، علمی ڈیوٹیاں۔ صحیح بخاری، مسلم اور بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ استقرئ القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابیوں سے دوسرے لوگ قرآن پوچھ لیا کریں، سیکھ لیا کریں، سمجھ لیا کرو۔ 4 کا نام بخاری مسلم میں ہے، سنا؟ سب سے پہلے نام لیا عبداللہ بن مسعود کا، پھر حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ 4 صحابہ کا نام لے کر ان کو استاد مقرر کیا۔ اور سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نجران سے کچھ آدمی آئے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی قرآن و سنت سکھانے والا بندہ دیجئے، اور امین اور امانت دار بندہ ہو، تگڑا مضبوط آدمی ہو، یعلمنا الکتاب والسنت، جو ہمیں کتاب بھی پڑھائے اور سنت بھی پڑھائے۔ پتہ چلتا ہے کتاب بھی پڑھائی جاتی تھی اسی دور میں، اور سنت بھی پڑھائی جاتی تھی اسی دور میں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ آج استشراق پیدا ہوا ہے اور انکار حدیث پیدا ہوئے ہیں، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب و سنت دونوں پڑھائی جاتی تھی۔ اب نجران والوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک بندہ دیجئے جو امین ہو، امین سے یہاں مراد کیا ہے؟ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، سنا، لیکن یہ کتاب و سنت پڑھانے کا لفظ ساتھ موجود ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کی امانت یہاں پر غالب ہے۔ امین بندہ چاہیے، اور حدیث بخاری مسلم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل تمہیں وہ بندہ دوں گا ہوا امین حق امین، جو میرا ایسا امین ہوگا جیسا امین ہونے کا حق ہے۔ اب یہاں بڑے دلچسپ الفاظ ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ اس امت کا امین اور جیسا امین ہونے کا حق ہے، یہ اعزاز ملتا کسے ہے؟ شاید میں ہوں، شاید میں ہوں، شاید میں۔ وہی خیبر کے جھنڈے والی بات سونا۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہے؟ اب کتاب و سنت پڑھانے کے لیے نجران کے علاقے میں وہ امین بھیجا جا رہا ہے جو کتاب و سنت کا امین ہے، وہاں جا کر امت مصطفیٰ کو اس نے کتاب و سنت پڑھانے ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ پلاننگیں بتا رہا ہوں، علم پھیلانے کے لیے آقا کی منصوبہ بندی عرض کر رہا ہوں۔ بہت حدیثیں اکثر سیاستہ میں، بل ان میں سے بھی اکثر بخاری میں ہیں۔ کچھ نوجوان کسی علاقے سے حاضر خدمت ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ دن ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں سے پڑھ لیا کہ اپنے علاقے کے لیے اداس ہو چکے ہیں۔ آپ نے خود اجازت دی کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم اداس ہو چکے ہو، اور وہاں جا کے جو کچھ یہاں سیکھا ہے اس کی تبلیغ کرنا، اور جو تم میں زیادہ علم والا ہو اس کو اپنا امام بنانا، اور اس طرح نماز پڑھنا۔ وہ مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے۔ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب یہ ٹیم آپ نے تبلیغ کے لیے ان کے علاقے میں بھیج دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنا تھی تو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ مدینہ منورہ میں پہنچو، میرے آنے اور وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں پر علمی ماحول کو ہموار کرو، قرآن پڑھاؤ، سنت پڑھاؤ، دین پڑھاؤ،
اس صحابی کا نام بھی دیکھیے، میں مختلف صحابہ کے نام لے، وہ صحابی بھی جنے دا پتر ہے کہ نہیں؟ وہ معلم اسلام ہے کہ نہیں؟ اس کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ ان کو وہاں پر مقری کہا جاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے قاری صاحب، یا دوسرا معنی کہہ لیجیے استاد جی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام مدینہ شریف کے انصاریوں کے اندر استاد جی مشہور تھا۔ اب دیکھتے جائیے علم کے حوالے سے کس کس صحابی کی کیا کیا خدمات ہیں۔ پھر یہ مختلف ڈیوٹیاں تھیں جو میں نے ان شارٹ بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بھی جمع کیا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر چکنے کے بعد، کیونکہ قرآن کی تکمیل مدینہ میں ہوئی ہے نا، تو بالآخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مرتب کر کے مکمل کر کے ہر سورت سے پہلے جہاں بسم اللہ تک لکھوانی تھی سارا کچھ لکھوا کے حضور اپنی امت کے حوالے کر کے گئے۔ یہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو جمع کرو۔ جمع کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس وقت کاغذ نہیں ہوتے تھے، تو کہیں پتے پہ، کہیں کسی ہڈی پہ، کہیں چمڑے پہ، کہیں کسی کاغذ کے پارچے پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس کو سارے کو یکجا کرنے کی ڈیوٹی اگرچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ ہیں، بے شمار صحابہ کرام حافظ ہیں، بے شمار صحابیات حافظ ہیں، بے شمار اہل بیت اطہار حافظ ہیں، اس کے باوجود قرآن شریف کو انسانیت کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے دار و مدار قرآن شریف کا کاغذوں پر نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف کو جمع کرنے کا حکم دیا تو آپ نے 4 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ ان میں نمبر 1 سب سے سینئر جو سب سے زیادہ عام صحابی ہیں وہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو زید۔ تفسیروں کی کتابوں میں ابن جریر وغیرہ میں آپ کو ابو زید کا لفظ بطور مفسر بار بار ملے گا، وہ یہی صحابی ہے۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی تو وہاں پر بہت سارے قاری شہید ہوئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ہم قرآن شریف کو باقاعدہ ایک کاغذی نسخے پر جمع کریں۔ اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور کیا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ اقدس کے اندر دین کی اشاعت کا طریقہ کار وہ میں نے نہایت کھینچ کے رکھا ہے اور شارٹ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب نسخے میں کاغذی نسخے میں لکھنے کی باری آئی تو جنگ یمامہ اس کا سبب بنی، اور مشورہ دیا عمر فاروق نے اور مشورے پہ عمل کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور انہوں نے بھی وہی ٹیم مرتب کی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت کو بنایا، چونکہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 2 سال بعد صدیق اکبر نے بھی وصال فرمایا، تو اس دور کے تقریباً تمام لوگ موجود تھے بے عین ہی۔ تو صدیق اکبر نے پھر ٹیم تیار کی، ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ قرآن شریف کو جمع کرو، اور پھر حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو عثمان غنی نے بھی جب آذربائیجان کے علاقے کی جنگ کے بعد وہاں پر قراتوں کا اختلاف دیکھا تو آپ نے ایک ہی قرآن کے مختلف نسخے مرتب کرائے، وہ 7 نسخے انہوں نے مرتب کرا کے مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کو بھیج دی۔ اب اس کی سپریڈنگ ہو رہی، قرآن سینوں میں محفوظ ہے، حافظ جگہ جگہ موجود ہیں، قرآن شریف پریس کا محتاج نہیں ہے، اور اس کو پریس کا محتاج قیامت تک نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اب تو پریس کا زمانہ ہے، اب حفظ کے مدرسے کھولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ او سائنسدانوں، زمانے کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی پھیر آ جائے۔ یہ جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ غلاموں کا زمانہ گزر گیا، حافظوں کا زمانہ گزر گیا،
سنا اللہ کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں، ہم اسلامی احکام کو کتابوں سے بالکل نہیں نکلنے دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حفظ قرآن شریف کو زبانی حفظ کرنا فرض کفایہ ہے ہر علاقے کے لوگوں پر، یہ جاری رہے گا۔ ہاں، کتابیں، کاغذ، پریس، یہ قرآن کے مددگار، معاون، سپورٹر اور خدمتگار ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹیم تیار کی تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی حضرت زید بن ثابت تو وہی ہیں جو ہر دور میں رہے، اور حضرت عبد الرحمن بن حارث، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ 4 ہستیوں کی ٹیم تھی جس نے قرآن کو مختلف نسخوں میں الگ الگ نسخے تیار کر کے، اور حضرت عثمان غنی نے مختلف بلاد کے اندر، شہروں اور ملکوں کے اندر قرآن شریف کے یہ نسخے پھیلا دیا۔ اب حافظوں کو اور مدد مل جاتی تھی۔ اچھا جی، یہ جو دور ہے صحابہ کرام کا، اس میں ایک چیز اور بڑی اہم تھی کہ صحابہ کرام آپس میں علمی تبادلہ خیال اور ٹیبل ٹاک، باہمی ڈسکشن اور ڈیبیٹس، علمی وہ ڈیبیٹس نہیں جو آج کل مخالفانہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں، یہ آپس کے اندر تبادلہ خیال اور علمی گفتگو اور سوال جواب یہ بہت کرتے تھے۔ مختلف صحابہ کرام کے بارے میں حدیثوں میں کتاب الآثار میں امام محمد نے نقل کیا کہ مختلف صحابہ کرام 6-7 صحابہ کا نام لیتے ہیں جن میں عمر فاروق، علی مرتضیٰ، ابن مسعود وغیرہ موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے آپس میں قرآن کے اوپر بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے تھے، علمی گفتگو کرتے تھے، دور کرتے تھے، علم سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاص طور سے، چونکہ صدیق اکبر کا دور بالکل مختصر دور ہے، اور آپ دیکھیے 2 سال کے عرصے میں حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنا، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنا، اور اسود انسی، اور اس قسم کا اسود انسی تو خیر حضور کے زمانے میں، لیکن منکر ختم نبوت نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، منکر زکوٰۃ کو ڈیل کرنا، اور تھوڑے سے عرصے کے اندر جو صدیق اکبر نے کام کر کے دکھائے ہیں، بعض صحابہ کا قول ملتا ہے کہ اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو اسلام ہمارے ہاتھوں سے گیا تھا۔ لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت نہیں ہونی تھی۔ بعد میں جن حالات کو سہارا صدیق اکبر نے دیا انہی کا حصہ ہے۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فاروق اعظم تو اتنی بہت بڑی علمی شخصیت تھے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا، اور جب میں نے پیالہ دودھ کا پیا تو میرے ناخنوں میں سے بھی دودھ پھوٹنے لگا، میں نے اس قدر رج کے اور سیر ہو کے دودھ پیا، اور پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، عمر میرا بچا ہوا پیالہ سارا پی گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دودھ پینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دودھ کی تعبیر علم ہوتا ہے۔ علمی حوالے سے صحابہ کرام کی ہستیوں کے اوپر جو کچھ گزشتہ سالوں میں پردے ڈالے گئے ہیں، ان حجابات کو اٹھاؤ تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا علم کتنا غالب علم ہے۔ اب فاروق اعظم حضور کا بچا ہوا سارا علم پی گیا تو علم کا کوئی ٹھکانہ رہ گیا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا ایک بات ایک ترتیب کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ نے پڑھا سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اپنے چچا کے بیٹے اہل بیت اطہار کی ایک عظیم ہستی حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی. یہ دعا بخاری اور مسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں تشریف لے گئے, باہر تشریف لائے تو آگے وضو کا برتن بھرا ہوا تھا. تو حضور نے پوچھا یہ میرا برتن کس نے بھرا ہے وضو کرنے کے لیے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول آپ کے چچا کے بیٹے ابن عباس نے بھرا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ, اللہ اسے کتاب کا علم بھی سکھا اور حکمت کا علم بھی سکھا. اب یہ صحابی ہیں جن کو حضور نے علم و کتاب و حکمت کے علم کی دعا دی ہے. اب یہ تقریباً 10 سال یا بعض کتابوں کے مطابق 12 سال کے تھے کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا. ابن عباس 12 سال کے رہ گئے, زیادہ سے زیادہ 12 سال. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آقا نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے کتاب و حکمت سکھا, اور وصال کے بعد آقا کی یہ دعا قبول ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ابن عباس فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون, میں نے اپنی پسند کے علماء سے حدیثیں سنی ہیں. فارداہم عندی عمر, میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر بن خطاب ہے. اللہ نے ذریعہ کیا بنایا؟ اچھا یہ حدیث کہاں ہے کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ حدیث پڑھانے والا بتانے والا عمر بن خطاب ہے؟ سونا یہ حدیث بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں نا جن کو سیاستہ کہتے ہیں. ان 6 کتابوں میں سے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر ہے. اور آپ کثرت سے آپ ذرا سند دیکھا کریں, کثرت سے ان عبداللہ ابن عباس ان عمر بن الخطاب, یہ الفاظ آپ کو کثرت سے ملیں گے. بہت حدیثیں ایسی ہیں جو ابن عباس نے عمر بن خطاب سے لی ہیں. تو صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کو حدیثیں بتانا, پڑھانا, سکھانا اور استادیاں, شاگردیاں, یہ دین کے اندر دین کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ دور ثانی کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس ایک ایک حدیث وہ فرماتے ہیں میں 30 انصاریوں سے جا کے پوچھتا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں میں گھروں کے دروازوں کے باہر کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتا تھا کہ صحابی باہر نکلیں گے تو پوچھوں گا. وہ باہر نکلتے تو حیران ہو کے کہتے اے حضور کے چچا کے بیٹے, آپ نے ہمیں گناہگار کیا ہے, ہمیں پیغام بھیج. جی جی بالکل. آپ ایک بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں اور اہل بیت ہیں اور دوسرے صحابہ کے دروازوں پہ جاتے تھے تو ہمیں الحمدللہ گھر بیٹھے بٹھائے علم مل رہا ہے. ہمیں علمی چیزیں بتانے کے لیے مختلف شہروں سے لوگ بلائے جا رہے ہیں, ہمیں گھر آ کے بتاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ باہر کے ملکوں کو, باہر کے شہروں کو, دوسروں کے گھروں کے دروازوں پر جا کر, اور ادب اتنا استاد کا کہ دروازے پہ کپڑا بچھا دیا ہے, دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, خود نکلیں گے تو پوچھ لوں گا. وہ کہتے حضور کے چچا کے بیٹے مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں گھر حاضر ہو جاتا. تو آپ کیا جواب دیتے؟ کذالک امرنا ان نتعلم العلم, ہمیں یوں حکم ملا ہے کہ علم سیکھنا ہے تو اس طرح سیکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ما من آیت, قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں اور قرآن کی کوئی ایسی سورت نہیں. آیت الگ, سورت کا لفظ الگ استعمال کرتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کہاں اتری ہے. کوئی سورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کہاں اتری ہے, کس بارے میں اتری ہے. وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ, اگر میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو, لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ, میں اپنا اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا. یہ علم کی اشاعت بھی دیکھیے اور علم کو سیکھنے کا شوق اور ذوق بھی دیکھیے, اور ابن مسعود کی علمیت بھی دیکھیے. یہ جب یہ آپ کوفہ میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, کہاں کر رہے تھے؟
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس شہر کو بھی جاننا، دور کو جاننا اور پس منظر کو جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ مدینہ میں بیٹھ کے نہیں کیا، یہ کوفہ میں بیٹھ کے کیا۔ یہی الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں، لیکن ابن مسعود کے الفاظ بخاری مسلم ہیں اور مولانا مرتضیٰ کے الفاظ الاستیعاب کے اندر موجود ہیں، وہ صحابہ کے حالات کی کتاب ہے۔ وہاں بھی یہ الفاظ ہے کہ مجھے ہر آیت کا پتہ ہے، ہر سورت کا پتہ ہے، کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری، یہی الفاظ وہاں بھی ہیں۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ ابن مسعود بول رہے ہیں، یہ الفاظ علی المرتضیٰ بول رہے ہیں۔ ابن مسعود یہ الفاظ بول کے پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر میرا اونٹ پہنچ سکا تو جاؤں گا، اگر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہوا تو۔ اور یہ الفاظ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما کے آگے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ ملوں۔ تو دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ پوچھ لو کیا ہے؟ یہ علم کی اشاعت ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے بھی یہی فرمایا، بخاری میں ہے۔ ابن عباس کو کہنے لگے ابن عباس کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جھجکا نہ کرو، مجھ سے جب بھی پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو، میرے پاس علم ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ سل اور سلو اور سلونی یہ الفاظ ایک صحابی کے نہیں ہیں، پوچھ لے، پوچھ لو، پوچھ لیا کرو، یہ الفاظ آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں مل جائیں گے کہ ان سب نے یہ اعلان کیا ہوا تھا۔ اور ابن عباس خود کیا کرتے تھے یہ بھی سنا بخاری میں ہے۔ ابن عباس جب اپنی مسند ارشاد پر آ کر جلوہ افروز ہوتے تو حاضرین کے آگے آتے ہی سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا سلونی، سوال جواب شروع کیے جائیں۔ بیٹھتے ہی یہ صحابہ کے زمانے کے اندر ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا سکھانا اس کی بات کر رہا۔ عزیزان گرامی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل بادشاہ والی وہ حدیث جو بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، ہرقل کے پاس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو وہاں ہرقل نے پوچھا کہ کوئی مکہ سے بندے آئے ہوئے ہوں، مدینہ شریف سے کوئی بندے آئے ہوئے ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس ہستی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ نے 10 سوال کیے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ جواب دیے۔ وہ ساری لمبی حدیث ہے، بخاری کی لمبی حدیثوں میں یہ حدیث شمار ہوتی ہے، 2-2.5 صفحے کی حدیث ہے۔ وہ جب جواب ملے، ساری بات ہو گئی، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کے انہوں نے یہ حدیث ابن عباس کو بتائی، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث ابو سفیان نے بتائی تھی اور اس نے میں پورا واقعہ سنایا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس صحابی اہل بیت ہو کر ابو سفیان سے حدیث قبول کر رہے ہیں، اور حضور کی شان میں بہت بڑی حدیث ہے یہ۔ خدا کی قسم آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے، شاید اتنی اونچی حدیث آپ کو حضور کی شان میں اور نہ ملے۔ اور اس کے راوی ابن عباس، اور ابن عباس روایت کرتا ہے ابو سفیان سے۔ اور علم کی اشاعت میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ علم ہمیشہ صحیح العقیدہ بندے سے سیکھو، بد عقیدہ سے نہیں۔ ابو سفیان سے ابن عباس نے حدیث لی، قبول کی، سیکھی، سنی، آگے سنائی۔ لیکن کوئی مائی کلال بتا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے کبھی یزید سے بھی کوئی حدیث لی ہو؟ ذخیرہ حدیث میں اس کائنات کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا راوی یزید ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ استاد بنانا ہے تو صحیح العقیدہ کو بناؤ۔ کیا بات ہے کہ ابو سفیان سے حدیثیں دی جا رہی ہیں سیاستہ کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں قبول کی جا رہی ہیں سیاستہ کے اندر؟ مگر کیا وجہ ہے کہ یزید سے کسی ایک محدث نے کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی روایت نہیں کی؟ اچھا جی، یہ صحابہ کرام کا دور
یہ علم سیکھنا سکھانا بتانا پوچھنا یہ ختم ہونے کو نہیں آتا. عزیزان گرامی، یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے اور بخاری مسلم اور سیاستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں. بھائی کوئی بھی ضعیف حدیث میں نہیں سنا رہا، اور انشاءاللہ جس کتاب کا نام لوں گا انسان بھول جاتا ہے، لیکن میں جس کتاب کا نام لوں گا انشاءاللہ اسی کتاب میں وہ حدیث ہوگی. اب ایک قابل پہلے کی طرح توجہ مبذول کرا رہا ہوں. مختلف صحابہ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بندے نے آ کے سوال پوچھا، اس صحابی نے جواب دیا اور کہا بہتر ہے فلاں سے بھی جا کے پوچھ لو. یہ ہے اعلیٰ ظرفیاں. یہ ہے علم کے بارے میں احتیاطیں. اب ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بندے نے آ کے ان سے سوال کیا، اماں جان سفر کے دوران موزوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے اور کیا طریقہ ہے؟ اماں پاک نے فرمایا یہ مسئلہ جا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے. ایسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بندے اور نے پوچھا، اماں جان ریشم مرد کے لیے کیسا ہے؟ فرمایا یہ مسئلہ عبداللہ بن عباس سے جا کے پوچھو، وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے جا کر بندے نے پوچھا، انہوں نے فرمایا ہاں یہ سوال میں نے حضرت عمر بن خطاب پر کیا تھا اور انہوں نے مجھے حضور کی حدیث سنائی تھی کہ جس مرد نے ریشم پہنا وہ جنت سے دور رہے گا. وہ دوسری بات بھی یہاں پھر ٹچ مل گیا کہ ابن عباس شاگرد کس کے ہیں؟ فاروق اعظم کے. ابن عباس کے 3 بڑے بڑے استاد ہیں، یاد رکھنا. سب سے پہلا نمبر عمر فاروق ہے، ہرگز دوسرا نہیں، خدا کی عظمت کی قسم نمبر پہلا ہے فاروق اعظم. ابن عباس کے استادوں میں پہلا نمبر فاروق اعظم کا ہے، دوسرا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. باقی بہت لوگوں سے سیکھا ہے لیکن ان سے مینلی سیکھا ہے. ابن عباس مولا مرتضیٰ کے بھی شاگرد ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمام صحابہ تمام اہل بیت کو جیسے جیسا حصہ ہے اس کے مطابق ان کے بارے میں حدیثیں بے دریغ پیش کر رہا ہوں. ایک اور بندہ آیا، اماں عائشہ صدیقہ، یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے، کوئی بخاری میں ہے کوئی مسلم میں ہے. اماں جان نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اماں جان نے یہ مسئلہ ام سلمہ سے جا کے پوچھو. یہ میں بتا دوں کہ اماں عائشہ صدیقہ پر سارے سوال ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آپ آگے بھیج دیتی تھیں. اوہ سونا سینکڑوں ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آپ خود دیتی تھیں. یہ تو میں چند ریفر کیے گئے مسائل پیش کر رہا ہوں. حدیثوں میں آتا ہے کہ تمام صحابہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مستفید ہوتے تھے، فیض لیتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور جب بھی صحابہ پوچھتے تو اماں پاک کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا. اور یہ جو ہے نا کہ آگے اس سے پوچھ لو، یہ بھی سوال کا جواب ہی ہے. یا پاس سے دے دیا یا پراپر بندے کے پاس بھیج دیا، جواب تو ہو گیا. اور اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی. اماں عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ عصر کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں. بندے کی ویریفیکیشن کے لیے، کیونکہ آپ منع فرماتی تھی تو اس وقت کچھ خیال ایسا بھی تھا کہ جائز ہوتی ہے، تو آپ نے اس ہستی کے پاس بھیجا کہ یہ میں کہوں تو شاید اس کو یقین نہ آئے، کیونکہ یہ 2 موقف ہیں صحابہ میں سے ہوتا تھا، علمی اختلاف ہے یہ.
تو اس بندی کے پاس بھیجوں، اللہ کی پیاری کے پاس بھیجوں جن کا بتایا ہوا اس کو جلدی سمجھ آ جائے کہ میری تصدیق ہو جائے گی وہاں سے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ سے ایک بندے نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا شربت کیسے پیتے تھے؟ اسے نبیذ کہا جاتا ہے۔ کھجوریں بھگو کے رکھ دی، پانی نتھر آیا، سارے ٹونک اور پاور اور وٹامنز وہ پانی میں آ گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے پیا ہے اور یہ کیسا ہوتا تھا؟ اما پاک نے فرمایا ادھر ٹھہرو۔ وہ بندہ ٹھہر گیا، آواز دی ایک بچی کو، بیٹا باہر آؤ۔ بچی باہر آئی، فرمایا یہ بچی حضور کا نبیذ تیار کرتی تھی، اس سے پوچھو۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مسئلہ اما پاک کو پتا ہوتا تھا۔ بھئی حضور کا اپنا کاشانہ اقدس ہے، گھر مبارک ہے، اما عائشہ صدیقہ کو حضور کے مشروبات کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن مزید تسلی کے لیے جس نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے تاکہ آقا کی کوئی بات بیان کرتے وقت تھوڑا سا بھی اوپر نیچے نہ کر بیٹھوں، پراپر بندے سے ملا دیا۔ یہ اما عائشہ صدیقہ والی ساری حدیثیں یا بخاری میں ہیں یا مسلم، نو ڈاؤٹ۔ یہ جی علم کی ترویج ہے، اشاعت دین ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الناس یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین۔ اے میرے صحابیوں، میرے بعد دنیا کے کونے کونے سے لوگ تمہارے پاس کھچے چلے آئیں گے دین سیکھنے کے لیے۔ فاذا اتوکم، جب دنیا تمہارے پاس آئے، فاستوصوا بہم خیرا، تو ان کو اچھی تربیت دینا، جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی ہے اسی طرح تم نے ان کی تربیت کر۔ دین کی اشاعت کا ذمہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سونپا ہے۔ وہ جو ہے نا بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی بخاری میں ہے، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو تو آگے بتاؤ۔ یہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور وہ جو حدیث بخاری مسلم میں خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے الفاظ آخر کیا ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں آئے ہوئے ہیں میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو جو آج یہاں نہیں آ سکے۔ تو اس پر صحابہ نے عمل کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت کا حق ادا کر دیا۔ روحانی تربیتیں تک حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ساتھ صحابہ رہتے تھے، ورع سیکھتے تھے، تصوف سیکھتے تھے، روحانیت سیکھتے تھے۔ اور سونا کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ تربیت، اپنا انداز ہوتا ہے نا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ کو پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے متعدد صحابہ کے بارے میں آتا ہے ڈنڈا اٹھا لیتے تھے، ڈنڈے سے مارا، اور صحابی آگے سے کرے اللہ اللہ لما فیما، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے چنگا، جو آپ کو حق حاصل تھا، بڑے کیسا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں نے دیکھا تھا نا کہ آپ کا ذرا بودا شودا چمکا ہوا ہے، میں نے کہا آپ کے نفس کی اصلاح کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، میں بہت اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں۔ اب تیسرا دور ہے کہ پوری دنیا تک صحابہ کرام نے، یہ تو مدینہ منورہ یا مخصوص جگہوں کی بات تھی، پوری دنیا میں اسلام کا ابلاغ کیسے کیا۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود حرمین شریفین علم کا بنیادی مرکز تھے، صفہ بنیادی مرکز تھا، مسجد نبوی سب سے بنیادی اور بیسک اور انٹرنل یونیورسٹی تھی، اور باہر کے ملکوں میں، باہر کے شہروں میں حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کے مرکز بنایا مکہ شریف کو،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں بھیج دیا کوفہ میں. بعد میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز اور دار خلافہ ہی بنا لیا کوفہ کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی ہیں، انصاری ہیں، لیکن ہمیشہ بعد میں جو زندگی گزاری وہ کہاں گزاری؟ آپ نے بصرہ میں زندگی گزاری. بصرہ کے پاس ایک موڑ تھا، موڑ کو عربی میں کہتے ہیں زاویہ، اور بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کی رہائش گاہ زاویہ پر تھی. اور آپ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ آستانے کو عربی میں زاویہ آج کل کہا جاتا ہے، لیکن لغت نہیں مانتی. زاویہ کا معنی آستانہ نہیں ہوتا، زاویہ کا معنی لغت کے اعتبار سے موڑ ہوتا ہے. جس موڑ پر انس بن مالک کی رہائش تھی اس موڑ کا نام تھا زاویہ. قیامت تک کے آستانوں کو زاویہ کہا جانے لگا. آستانوں کے بانی، یہ بخاری میں ہے کہ زاویہ کا لفظ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ انس بن مالک کی رہائش گاہ سے. اور انس بن مالک کون ہیں؟ کہاں رہتے تھے؟ یہ خادم الرسول ہیں، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے. یہ امت کا مخدوم ہے، حضور کا خادم ہے اور امت کا مخدوم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے آپ بصرہ میں زاویہ کے مقام پر تھے، زاویہ ہائے امت مسلمہ کے بانی ہیں. تو بصرہ میں انہوں نے فیض کس کو دیا؟ سب سے زیادہ فیض انہوں نے اگر دیا تھا حسن بصری کو دیا. سونا آپ آخری عمر میں فرماتے تھے میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، اب میرے پاس آنے کی بجائے میرے شاگردوں حسن بصری کے پاس جایا کرو، میں نے سارا علم اسے سکھا دیا. یہ تہذیب و تہذیب وغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جب حسن بصری کے پاس ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ انس بن مالک کا فیض، وہ خادم اور مخدوم والی بات بھی میں نے کر دی، زاویہ والی بات بھی میں نے کر دی، بصرہ میں ان کا جانا اور وہاں رہنا بھی بات میں نے کر دی. اور انس بن مالک وہ صحابی ہیں کہ حسن بصری کے سب سے بڑے استاد کا نام ہی جن سے کثرت سے اور زیادہ عرصے تک علم سیکھا ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ انس بن مالک ہے. اگرچہ انس بن مالک کے علاوہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ملاقاتیں، زیارتیں اختلاف کے ساتھ مختلف صحابہ کے حق میں ثابت ہیں، لیکن جو ہمارے سلسلے مرتب کیے گئے ہیں وہ اس احتیاط کے پیش نظر کیے گئے کہ ایک ایک آدمی ہزار آدمی سے فیض لیتا تھا، تو شجرے میں 1000 نام تو نہیں لکھنا تھا نا. تو ان میں جس کو بہتر اور افضل جانا اس کا نام لکھ کے شجرہ مرتب کیا گیا. اس اعتبار سے مولا مرتضیٰ کا نام ہی بنتا تھا. لیکن یہ فیض یافتہ بہت ہستیوں سے ہیں. اور یہی انس بن مالک ہے جن کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کی ہے. ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، ان سے فیض پایا ہے. تو آپ کا ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو، اس میں انس بن مالک آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ دین کی اشاعت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. مکہ شریف میں ابن عباس جیسی بنیادی ہستی، اور کوفہ میں ابن مسعود اور مولا مرتضیٰ جیسی عظیم ہستیاں، اور بصرہ میں انس بن مالک جیسی ہستیاں، شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی جیسی ہستیاں. ان شہروں میں چلے گئے. یہ ہے پوری دنیا کے اندر. بحرین کے اندر انس بن مالک رہے، ابو ہریرہ رہے. تو دنیا کے کونے کونے میں اور فتوحات اسلامیہ کے بلاد کے اندر مختلف صحابہ نے جا کر اپنے اپنے رنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور علم کی اشاعت کی ہے اور اس کو پھیلایا ہے اور اس امانت کو امت تک پہنچایا ہے. پھر ان صحابہ کا باہر کاروبار کرنے جانا، باہر شادیاں کرنا، باہر کے لوگوں کا کاروبار کے لیے ان کے پاس آنا. جو آتا تھا ایمان لے کے جاتا تھا، جہاں یہ جاتے تھے ایمان وہاں پر تقسیم کر کے آتے تھے، دین اور علم پڑھا کر آتے تھے. یہ جو آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کا کرم ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان کی محنتیں ہیں. اگر ان ہستیوں کو بیچ میں سے خدا نخواستہ کوئی نکالتا ہے تو اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لائن کٹ جاتی ہے.
میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں، میں ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا انداز میں خطابت جھلک رہی ہے، تو بات سمجھانے کے لیے کبھی کبھی جوش دکھانا، کبھی کبھی ابھار آ جانا، یہ شریعت میں جائز ہے اور دلائل سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ نکمے جوش نہ ہو اور خلاف شرع باتیں نہ ہوں تو وہ پھر درست ہوتا ہے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں آپ کو میں سبق دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ہے دین کی اشاعت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ظاہری زمانہ اقدس کے اندر، دوسرے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ترویج، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا صحابہ کا آپس میں اور ہوم ورک اور سیلف پریپریشن، اور تیسرا ہے اس دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام کا دوسرے ممالک کے اندر پھیل جانا۔ ابھی تک میں نے ظاہری علم کی بات کی ہے اور تھوڑا سا ٹچ انس بن مالک کے حوالے سے روحانیت کے سلاسل کو بھی دیا ہے، ورنہ اب صدیقی سلسلے، فاروقی سلسلے، عثمانی سلسلے، علوی سلسلے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ دو مین سلسلے، ایک صدیق اکبر سے اور ایک علی المرتضیٰ سے، صوفیاء نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ اصل بنیادی سلسلے جو زیادہ معروف ہیں وہ دو ہی ہیں، باقی حسن بصری سے آگے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد اس میں گرامی حضرت حسن بصری کا ہی آتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے آگے حضرت حبیب اجمی یا حضرت عبد الواحد، تو وہاں سے آگے مزید ان کی شاخیں بنتی ہیں۔ بیسک سلسلہ ایک ہی ہے اور ٹوٹل سلسلے جو معروف، میں معروف کا لفظ بول رہا ہوں، وہ دو ہی ہیں، ایک نقشبندی سلسلہ اور ایک دوسرا سلسلہ جو ہے وہ علوی سلسلہ ہے، اس کو قادری کہہ لو، چشتی کہہ لو، سہروردی کہہ لو، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ سے حسن بصری نے پائی سلسلے کے مطابق۔ باقی حسن بصری کس کس سے فیض یافتہ ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں تھوڑا سا اشارہ پہلے کر چکا ہوں۔ حسن بصری حضرت امام حسن سے بھی فیض یافتہ ہیں۔ کشف المعجوب کے شروع میں ہی حضرت حسن بصری نے وہ خط جو لکھا تھا امام حسن کو اور انہوں نے اس کا جواب دیا تھا تقدیر کے موضوع پر، کشف المعجوب کے بالکل شروع میں موجود ہے۔ تو فیض چھوٹا موٹا نہیں ہے، باقاعدہ تحریری فیض ہے۔ تو یہ ایک الگ ایشو ہے اور ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان و تمام اہل بیت اطہار کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس آستان پاک کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی قبلہ پیر سائیں تشریف رکھتے ہیں، جو احباب کوئی بھی دینی مسئلہ پوچھنا چاہیں وہ مائک پہنچ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ایک روایت آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے فرمایا ہے، تو ایک عموماً ایک بات بیان کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، بعض کتب میں بھی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو اس حوالے سے پوچھنا کیا یہ روایت کوئی معتبر ہے یا موضوع روایت ہے، کوئی اس حوالے سے تھوڑی سی، کیونکہ کچھ شیعہ جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے زیادہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو جی علی تو وہ ہیں جن کو عمر تو وہ ہے جو حضرت علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے تھوڑی سی اصلاح فرما دیجیے۔ یہ الفاظ استیعاب کے اندر موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ فاروق اعظم کی ایک روٹین تھی کہ جس کی بھی عظمت کو دیکھتے اس کا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اعتراف کرتے تھے۔ اب ایک حدیث جامع المسانید اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ کسی خاتون کو سزا دینے کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس پر حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو مشورہ دیا کہ اس خاتون کو تو سزا مل جائے گی، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے وہاں بھی فرمایا لولا معاذ، بلکہ وہاں الفاظ پیچھے ایسے ہیں عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، عورتیں عاجز آ گئی ہیں کہ معاذ جیسا بچہ پیدا کریں۔ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اب پتہ چل گیا، ایک میں نے مثال دی ہیں، اور بھی مثالیں تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم نے جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو چہرہ مبارک سے پردہ کپڑا اٹھا کے کہنے لگے بے ابی، میرے ماں باپ قربان ہوں، لولاک لہلکنا، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک تھے۔ تو یہ الفاظ مل گئے جی متعدد مقامات پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے اللہ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے جس جس مقام پہ جو جو عظمت عطا فرمائی ہے، فاروق اعظم ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ ان میں جن کی عظمتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے ان کی بھی عظمت ہے، اور جو اعتراف کرنے والا ہے اس کی اپنی بھی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی رویہ آج بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ سب آپ جانتے ہیں کہ آج ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ ایک ظاہری خلافت اور ایک روحانی خلافت۔ اس اصطلاح کا آغاز کب سے ہوا اور اس کی کیا حیثیت ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک؟ یہ آپ نے یہ جو روافظ کے درسی کتابیں ہیں، اس کتاب کا نام ہے اصل و اصول، ان کی درسی کتاب ہے، اور اس قسم کی اور ان کی متعدد کتابیں ہیں جو امامت و خلافت کے عنوانات سے لکھی گئی۔ ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ خلیفہ کو امت کے متفقہ فیصلوں سے چنا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک امامت کا منصب اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہوتا ہے نبیوں اور رسولوں کی طرح، جس کا مال یہی بنتا ہے۔ تو ان کے خیال میں جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، ہم تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تو ختم نبوت کے ہی خلاف ہے، لیکن ان کے ذہن کے مطابق ایک بات انہیں گھڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ معمور من اللہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ عوامی ہوتا ہے، تو عوامی سیاست ہو گئی، تو معمور من اللہ روحانیت ہو گئی۔ یہ اس کا خمیر یہاں سے اٹھا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ بیس اس کی یہ ہے۔ اب آگے چلیے تو ہم اس پر جو دلائل دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا مسلح جسے دیا، وہ امامت کا مسلح سیاسی ہوتا ہے یا روحانی ہوتا ہے؟ یہ ساری مسجدیں یہ سیاست خانے ہیں یا روحانیت خانے ہیں؟ اور امامت کا مسلح صدیق اکبر کو ملا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ دوسرے ٹبر کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ اگر یہ سیاسی ہے تو کیا وہ بھی سیاسی ہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا، قلب پر بھی حق جاری کر دیا۔ زبان پر جاری ہوتا ہے قرآن و سنت کا، یہ سیاست ہے، اور قلب پر جاری ہوتا ہے قلب کا جاری ہونا۔ یہ جو قلب کا جاری ہونا سنتے رہتے ہو، کہاں ہے حدیث میں؟ وہ یہی حدیث ہے۔ اور سنیے، جب صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے
تو سیدنا علی متضار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں موجود تھا، میرے ہوتے ہوئے حضور نے ان کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا اور میں غائب نہیں تھا. یہ دو لفظ الگ الگ ہیں جی، میں موجود تھا، میں غائب نہیں تھا. اور حضور نے سوچ سمجھ کے مصلی امامت ان کے حوالے کیا. فمن رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا فلا نرضاہ لدنیانا، جسے حضور نے ہمارا دین کا امام بنایا ہے ہم اسے دنیا کا امام کیوں نہ مانیں. تو دین اور دنیا دونوں ہیں. سیدنا علی متضار رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. یہ بہت طویل ہے باتیں اس موضوع پر. سونا ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کا حکم تھا کہ امامت آپ نے کرانی ہے تو ابو داؤد اور مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، ابو داؤد میں زیادہ وہ واضح الفاظ. صدیق اکبر کی جگہ پہ فاروق اعظم کو صحابہ کرام نے کھڑا کیا کہ آپ کھڑے ہوں. ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ صدیق اکبر حضور کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے، دل رقیق ہے، نرم ہے، حضور کو تشریف نہ لایا ہوا دیکھ کر رونے لگتے ہیں. تو فاروق اعظم کو کھڑا کیا گیا تو حضور علیہ السلام اندر حجرہ مبارک میں موجود تھے. آپ نے آواز پہچان دی اور آپ نے پردہ مبارک ہٹا کے دیکھا تو عمر فاروق تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یعب اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ اس کے تمام فرشتے ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مانتے. یہ سیاست نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت حدیثیں ہیں، بہت کہہ کہ پھر آگے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. عزیزان گرامی، ہمارے علماء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستند المعتمد کے اندر عربی میں وہ عقائد کی کتاب ہے، آپ کے الفاظ سن لو. آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا سیاسی، یہ روحانی، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے. فرمایا ھذا قول باطل خبیث، یہ قول باطل ہے، خبیث ہے. مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، تمام صحابہ اور تابعین کے متفقہ فیصلے کے خلاف ہے. بل الافضلیت فی کثرت الثواب وقرب رب الارباب، بلکہ صدیق اکبر کا افضل ہونا ثواب میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے اور رب الارباب کا قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے. عزیزان گرامی، افضلیت صدیق اکبر پر مختلف قسم سے یعنی ہڈی پھنس چکی ہے ان کے گلے میں اور انکار کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو غیر مقلدین ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، اور تم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد کو غیب کا علم ہے تو وہ بھی جھوٹ کہتا ہے. تو اس کی ذرا تھوڑی تشریح فرما دیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق جو ہم نے قرآن و سنت میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، ما زاغ البصر وما طغا کی روشنی میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیثوں کی روشنی میں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معروف قول رآہ حتی انقطعت نفسہ، آپ کہتے گئے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے 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 حتیٰ کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی. تو یہ ہمارا نظریہ ہے. باقی اس کے خلاف قول بھی کتابوں میں چونکہ موجود ہیں، لہذا اس موضوع پر مناظرے کرنا کچھ مناسب اور فائدہ مند نہیں ہوگا. البتہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. دوسرا رہ گیا علم غیب. تو علم غیب کے حوالے سے بہت سارے اس کے اندر پہلو ہیں.
اللہ جیسا علم غیب یہ تو ہم نہیں کہتے. علم غیب کی نفی اس حوالے سے کی جاتی ہے جو کتابوں میں اگر ملتی ہے تاکہ اللہ کا اور حضور کا علم برابر نہ ہو جائے، تو ہم آلریڈی نہیں مانتے. ان اقوال کا یہ محمل ہے. باقی اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا ہے، اس کا انکار کرنے سے بندہ ایمان سے ہی جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی نصوص موجود ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اور دوسری آیت سورۃ آل عمران میں ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. مطلق علم غیب کا خیر منکر ہے بھی کوئی نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کتنا دیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دیا ہے، ذاتی نہیں ہے. اور کتنا دیا ہے، عطا کتنا کیا ہے. خاص طور سے قرآن کا نزول مکمل ہو جانے کے بعد اللہ استاد ہے، حضور اللہ کے شاگرد ہیں، اور قرآن کتاب ہے جو حضور نے اپنے رب سے پڑھی ہے. اور جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو چکی، قرآن مکمل ہو چکا، حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ التفات کی ضرورت پڑے، ادھر توجہ کرنے کی جان لیا. اللہ تعالیٰ دھیان دینے توجہ کرنے کا پابند نہیں ہے. وہ دھیان دینا نہ دینا یہ دونوں لفظ اس کی شان کے لائق ہی نہیں. تو توجہ اور التفات یہ ضرور ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جو چاہیں بتا سکتے ہیں، اور اس پر دلائل بھی ہیں. سلونی آپ کہہ سکتے ہیں، بخاری مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں. مسلم میں خاص طور سے مجھے یاد ہے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل النار منازلهم واہل الجنت منازلهم. فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ہمیں جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سب کچھ بتا دیا. اس طرح کی اور حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی بخاری مسلم ہے، اور یہ جو ہے نا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس کی تفسیر میں حدیثیں بعض علماء نے یکجا بھی کر دی ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہو کر فرمایا، منافقین نے کہا تھا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں معاذ اللہ، تو آپ نے کھڑے ہو کر منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم میں شک کرتے ہیں. آج جو چاہو قیامت تک کے بارے میں پوچھ لو، میں کھڑا کھڑا جواب دینے کو تیار ہوں. کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سوالوں کے جواب بھی دیے. آگے چلیے. جناب مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے بعض سنی کہلانے والے مولوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو نوروں کی تخلیق فرمائی تھی. ایک نور محمد مصطفیٰ تھا اور دوسرا نور جناب علی المرتضیٰ کا تھا. تو اس لحاظ سے تو جناب علی المرتضیٰ کی اپنی ایک ذاتی علیحدہ شخصیت ہوگی، حضور کے تو محتاج رہ ہی نہ گئے. تو ہمارے عقیدہ کے مطابق، حقیقت کے مطابق اس روایت کے بارے میں ذرا ہمارا ذہن جو ہے اس کو صاف فرما دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. پڑھے لکھے بندے اچھی طرح جانتے ہیں اور اس دور میں یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ صورتحال دیکھ کر 8 راس آنسو رونے اور گوشہ نشین ہو جانے کا دل چاہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا دے کے گوشہ نشین ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
آپ کا بھلا کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ان پریشانیوں کا ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ احساس دلائے، اور پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھ کر اسلام کا صحیح نقشہ اور حلیہ اور اسلام کی گاڑی کا سٹیئرنگ پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کی دنیا کو ہنسائیں نہیں کہ یہ مسلمان کہاں گھسے ہوئے ہیں ان 2-3 مسئلوں میں۔ شرق سے غرب تک اسلام کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ غیر مسلموں اور ملحدین کے سامنے اسلام کس نے پیش کرنا ہے؟ مخالفین اور دشمنان اسلام کے سوالوں کے جوابات کس نے دینے ہیں؟ اس سطح پر کام کس نے کرنا ہے؟ اور کیا یہی چند مسئلے رہ گئے تھے کہ ہم اس قسم کی باتیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی ان کی سند ہی کے اندر آپ دیکھیں تو کتابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، سند اور صحت دیکھنی ہوتی ہے، تو انہی کتابوں کو جن میں سے ہم بعض اوقات حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے نیچے فٹ نوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، اور اس قسم کے الفاظ آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں بھی مل جائیں گے، ملتے جلتے الفاظ مل جائیں گے یار، ریاض النظرہ وغیرہ میں ابتدائی اس کے پڑھے نا جی، تو آپ کو عجیب عجیب لفظ ملیں گے، فلاں کے صدقے سے توبہ قبول ہوئی، کہیں وہ کسی ہستی کا ذکر خیر ہے، کہیں کسی ہستی کا ذکر خیر ہے، تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں، لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، رطب و یابس، صحیح اور سقیم، خشک و تر، سب کچھ کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب عقل سلیم دیتا ہے تو صحیح اور سقیم کے اندر تمیز کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آپ مجھے مزید گناہگار نہ کریں۔ اگلا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 مختصر سوالات ہیں کالج سٹڈی سے متعلق۔ پہلا سوال تو یہ ہے، ہمارے کالج پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مکمل نہیں، یعنی کامل درود پاک نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فزکس کے پروفیسر ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جو کنسیپٹ ہے دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، کہ زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، تو میں نے مدنی چینل پہ یہ سنا تھا کہ نہیں کرتی، میں نے انہیں کہا تو آگے انہوں نے الٹے سیدھے دلائل دینے شروع کر دیے مجھے، اس بارے میں اگر روشنی ڈال دے تو جناب کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2 سوال ہیں جی، ایک یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خیال کے سوال کرنے جو ان پر سوال کیا ہے جس نے، اس کے خیال کے مطابق یہ مکمل درود شریف نہیں، تو اللہ نے قرآن شریف میں حکم دیا ہے صلو علیہ وسلموا، میرے محبوب پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ صلات اور سلام 2 لفظ یہ ہم نے بھیجنا ہوتا ہے، وہ لفظ بولنے کیسے ہیں، ادا کیسے کرنے ہیں، وہ حدیث سے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان 2 حکموں کی تعمیل میں خود بھی کوئی جملہ تیار کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا حدیث میں آیا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ خود تیار کرنے کی اجازت کہاں سے ملی، اس لیے کہ صلو علیہ وسلم کا حکم قرآن میں ہے، اور اس کی تعمیل میں امت کے علماء نے حضور سے بھی لیا ہے، صحابہ سے بھی لیا ہے، تابعین سے بھی لیا ہے، تبع تابعین نے بھی خود درود اپنے ذوق شوق محبت اور حالات کے مطابق تیار کیے ہیں، ہم ان کو غلط اور گناہگار نہیں کہہ سکتے، کتابوں میں ملتا ہے۔ اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، دنیا اس کائنات کا سب سے مختصر درود شریف بخاری شریف میں ہے، لیکن بتانے والے کون ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق صلی اللہ علی محمد۔ یہ چھاپے کا فرق ہے، بعض چھاپوں میں ہے صلی اللہ علی رسول اللہ،
بعض میں ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسما درود شریف پڑھا کرتی تھی اور یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا. تو اب صحابیہ ہیں, ایک درود شریف پڑھ رہی ہیں, ہم اسے کہیں یہ ناقص ہے. تو یہ جو ناقص کہنے والے ہیں ان کے دو ذہن ہوتے ہیں. ایک تو یہ اکثر, میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا, مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے, ہو سکتا ہے ہمارا ہی کوئی بندہ ہو, کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہو, وہاں سے سن لیا ہو, تو اس نے جہاں سے سنا ہو, میں اس کو ہو سکتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک ذہن ہے. یہ پرویز یہ سوال اٹھاتا تھا, اس پودے کی کاشتکاری اس نے کی ہوئی ہے, اور ایک اور ذہن ہے خوارج کے بالکل الٹ, وہ بھی اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے علمی طور پہ جواب دے دینا کہ صلو علیہ وسلموا کا حکم ہے, اس کی تعمیل صحابہ نے بھی کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہمیں درود شریف بتایا ہے, صحابہ نے بھی کی ہے, حتیٰ کہ ان بعض لوگوں کو تو درود ابراہیمی پر بھی سوال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرض اصولی ڈسکشن چاہتا ہے. اصولی ڈسکشن یہاں کیا ہوگی کہ تم زیادہ عرب نہ بنو, اب درود ابراہیمی کی عربی یہ ٹھیک کرنے بیٹھ جائیں. تو جو عربوں نے بیان کیا ہے, راوی عرب ہیں, خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خرابی کچھ ادھر ہے, بنیاد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے. دوسری بات یہ, اب اس کی میں تھوڑی بھی اور بھی تفصیلات بتا سکتا ہوں, جیسے درود شریف کئی قسم کے, درود تنجینہ ہے, درود شافی ہے, امام شافی کے نام سے ایک درود شریف مشہور ہے, درود امام شافی کے نام سے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابن عباس کا ایک تیار کیا ہوا درود شریف ہے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ایک درود شریف تیار کیا ہے, وہ پڑھا کرتے تھے, کتابوں میں موجود ہے. میری اس موضوع پر ایک کتاب ہے درود شریف کے موضوع پر, مناہل الصلاۃ لسید السادات, سیدوں کے سردار پر درود شریف کے بادل, یہ اس کتاب کا نام ہے. اس میں نے یہ ساری ڈیٹیل دی. یہ مقالات قاسمی کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ کتاب, اور اس پر جتنی زیادہ حدیثیں مجھے ملی صحت و سند کے ساتھ, موضوع انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. اور اس پر سوالات اٹھنے والے سارے, اور غیر نبی پر صلوات پڑھنا چاہیے, ساری بحثیں اس کے اندر موجود ہیں. جی آپ پیش کیے, اندر گفٹ کیے نا, آپ کو پیش کیے. اچھا, دوسرا سوال تھا جی, ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن, یہ سوال. اچھا, یہ ایک سائنسی سا مسئلہ ہے, یہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. سائنس کی باتیں قرآن کے اندر یا میتھ کی باتیں قرآن کے اندر کہیں ضمناً آ جائیں تو ایک الگ بات ہے. تو زمین سورج کے گرد گھومے یا سورج زمین کے گرد گھومے, اس میں علمی طور پر کوئی قطعی بات کرنا کہ جی یہ حرف آخر ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے خدا نخواستہ, ایسا ہمارے کسی عالم نے دعویٰ ہی نہیں کیا. علماء جب قطعیات سے ہٹ کر تفسیری باتیں کرتے ہیں تو ہم نے ان میں سے وہ چیزیں جن کی ہم نے پابندی کرنی ہے وہ الگ کر لینی ہے, اور جو علماء کے ذاتی تحقیقات اور ان کی اپنی ریسرچ اور اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو ہم نے الگ کرنا ہے. ہم پابند ہیں قرآن, حدیث, اجماع اور جمہور کے. قرآن, حدیث, اجماع اور اس کے اندر اسلام محفوظ ہے. باقی علماء کے انڈیویجول اقوال ہوتے ہیں, ان میں سے کسی قول کے ہمیں پابند نہیں کیا گیا. ہمیں پابند کیا گیا ہے تو ان 4 چیزوں کا کیا گیا ہے: قرآن, حدیث, اجماع, جمہور. جو نہ مانے حق سے دور.
باقی رہ گئے علماء کے انڈیویجول اقوال تحقیقات. یہ تفاسیر جو کثرت سے لکھی جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے لکھی جاتی ہیں. ان اقوال میں سے آپ کسی قول کو لے لیں ماشاءاللہ، نہیں لیتے تو اس عالم دین کی، اس بزرگ کی بے ادبی نہ کرو. ان کا اپنا ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، ایک سوچ ہے. تو اس پر کوئی امت کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے، کوئی ہمارا جمہوری عقیدہ یہ نہیں ہے. تو اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے لیکن ادب اور تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے اختلاف کرتا ہے تو ہی may do it. کوئی آداب و اخلاق بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو جن ہستیوں نے یہ اپنا تحقیق اور آئیڈیا پیش کیا ہے ان کی عظمت کو سلام کرو، لیکن ہم پابند جمہور اور اجماع کے. قرآن شریف کی آیتیں ایک ہوتی ہیں قطعی دلالت، جس کا معنی ایک ہی ہو. ایک ہوتی ہے جس کے معنی ایک نہیں، دو، تین، چار، ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. جس کا معنی ایک ہی ہو، اس معنی کا انکار کرنے سے بندہ ایمان سے جاتا ہے. اور جس آیت کے معنی ایک، دو، تین، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہوں، اس کی دلالت قطعی نہیں ہوتی. تو اس کے ایک معنی کو لے لینا اور دوسرے کو نہ لینا، یا دوسرے کو لے لینا پہلے کو لے لینا نہ لینا، اس طرح سے انسان ایمان سے نہیں جاتا، ایمان ضائع نہیں ہوتا، اس سے کفر لازم نہیں آتا. تو جب دلالت قطعی ہو تو وہی معنی لیا جائے گا. جب دلالت قطعی نہ ہو تو دو تین معنی جتنے بنتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ کوئی بھی معنی لے رہا ہے، آپ اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. سمجھ آ گئی؟ میں جناب کیمرہ آن ہے اور باہر دنیا بے وقوفوں کی بھی ہے اور دشمنوں کی بھی ہے. یہاں تک کہ باہر انسانیت تک بعض لوگوں میں نہیں ہے. دوسری بات کا جواب بھی اصولی دوں گا کہ بعض لوگوں کے ہاں تصور توحید غلط ہے. ان کو بات بات پہ شرک نظر آتا ہے. مثلا دور سے سننا شرک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دور سے اللہ سنتا ہے. تو یہ تو توحید کا مفہوم ہی ان کو سمجھ نہیں آیا. یا مرنے کے بعد سننا شرک ہے تو مرنے کے بعد اللہ سنتا ہے خدا نخواستہ. میں مختصر بتانا پڑھے لکھے لوگوں کی بات کام کی ہے. یہ تصور توحید ہی غلط ہے. بعض لوگوں کے ہاں تصور رسالت درست کرنے والا ہے. بعض لوگوں کے ہاں تصور رسالت، تصوف خلافت و امامت سارے ہی غلط ہیں. بیسیکلی تصور کے اندر غلطی ہے. ہم نے اپنے پیمانے، ہمارے لوگوں نے اپنے پیمانے گھڑ لیے. اب ان پیمانوں کے اوپر قرآن کو کستے ہیں، حدیث کو کستے ہیں، شریعت کو کستے ہیں. اس پہ پورا اترے گا تو میں مانوں گا، نہیں تو پیمانہ غلط ہے. بیسیکلی پیمانہ ہی غلط ہے. مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ جی حضور کے والدین کے ایمان کا مسئلہ بڑا نازک تھا، اس پر صحابہ کیوں نہیں بولے؟ میں نے کہا جملہ ٹھیک کرو. چونکہ اس مسئلے پر صحابہ نہیں بولے لہذا یہ مسئلہ نازک نہیں ہے. ہمارا ایمان یہی ہے کہ حضور کے والدین کا ایمان ثابت ہے. پیمانہ الٹا کیا ہوا. پتہ ہے کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ذمہ داران امت کے بارے میں بول رہے ہو. جس مسئلے کو انہوں نے نہیں اچھالا، نہیں اہمیت دی، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، تمہارا پیمانہ غلط ہے.
یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب. Now you peep into it and search out where the answer is lying. السلام علیکم جی. عامد تزکیہ نفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ معلومات ملے. یہ میرے دل کی بات کی آپ نے. میں ایک بات میں نے کہنا تھا کہ کیا سوال ہوئے ہیں تزکیہ نفس کی محفل میں. یہ سارے سوال تو عالم دین کے لیے. عالم دین تو ہمیں قوم میں بتاتے رہتے ہیں جی. میرا سوال یہ, ہم میرڈ اور میرڈ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گھروں میں غصے میں اپنی وائف کو کہتے ہیں میں نے آپ کو آزاد کر دیا, میں نے میری طرف سے آپ فارغ ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیں, اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں طلاق ہوتی جی؟ یہ طلاق, اب ذرا غور سے سنیں, آپ کو بڑی خوشکی سی محسوس ہوگی, لیکن ہر گھر کا مسئلہ ہے, کوئی نہیں پوچھتا. لے دے کے وہی 2-4 مسئلے ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ ڈسکس ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہر گھر کی ضرورت ہے. طلاق 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صاف لفظوں میں طلاق, ایک ہوتی ہے چھپے لفظوں میں طلاق. صاف لفظوں میں اور بالکل آسان پنجابی اردو ہے نا. صاف لفظوں میں طلاق کون سی ہوتی ہے؟ میاں اپنی بیوی سے کہے تجھے میری طرف سے طلاق ہے, یہ ہوتی ہے صاف لفظوں میں طلاق. یہ جتنی دو گے اتنی ہو جائیں گی, 3 تک. 3 سے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے چھپے لفظوں میں طلاق, کہ لفظ طلاق تو نہیں بولا لیکن وہ لفظ بولا ہے جو طلاق کے لیے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اب فیصلہ کون کرے گا؟ اب فیصلہ طلاق دینے والے کی نیت کرے گی. اس سے پوچھا جائے گا تم نے کس نیت سے بولا ہے؟ یہ تم فارغ ہو, طلاق دینے والے سے نیت پوچھی جائے گی تم نے کس وجہ سے کہا ہے. فارغ ہو کا مطلب ہے کام کاج جو ویلی ہو گئی ہے, یہ بھی تو فارغ ہی ہوتا ہے. تیرا دماغ کونی, یہ بھی فارغ ہی ہوتا ہے. تم نے کس نیت سے کہا ہے؟ وہ کہے جی میں نے طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہو جائے گی. اگر کہے جی میں نے کسی اور وجہ سے کہا ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اب نیت بعض کا تو ہوتی ہے اور بعد میں یکڑ مارتا ہے. مفتی کیا کہتے ہیں, اندھے نے تو رکھنا سر تے قرآن, میں پنجابی بول رہا ہوں, مطلب حلف لیتے ہیں. یا کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میری بیوی نے 3 طلاق دیا, ہون تے کون کیا, ہون سدھی کرے گا ہی کرے گا. یہ آج کل علماء کا ایک بیچاروں کا, لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک طریقہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی جی دونوں باتیں. اب ایک بات اور سن لیں, ایک فرق اور بھی ہے. طلاق اگر صاف لفظوں سے دی جائے تو ایک دی تو طلاق رجعی ہوئی. کون سی ہوئی؟ رجعی کا مطلب ہے جو واپس لی جا سکتی ہے. 2 دی طلاق بول کر صاف لفظ کے ساتھ, پھر بھی یہ بھی رجعی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی واپس کب تک؟ عدت کے اندر. عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض. 3 حیض عدت کے اندر. ایک طلاق بھی واپس ہو سکتی ہے, دوسری بھی واپس ہو سکتی ہے. ہمارے بیلیوں نے ٹٹا ہوا ہوتا ہے کہ جی ایک طلاق رجی ہوندی ہے تے 2 بائن ہوندیاں نے تے 3 مغلظ ہوندیاں نے. یہ ایک سوکھی ترتیب بنائی ہوئی. ایسا نہیں ہے, دونوں رجی ہیں. اچھا, لیکن اگر صاف لفظوں میں نہیں بولی, چھپے لفظوں میں نیت طلاق کی تھی, لفظ چھپا ہوا بولا تھا, یہ رجی نہیں ہے. یہ کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں بائن. یہ کون سی ہے؟ یہ ایک بھی بولی نا تو فارغ ہے, نکاح تو فارغ کیتا ہے, لفظ بولا فارغ, تو اب نکاح ترٹ گیا. اب یہ رجی نہیں ہے. اب عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر ہو, اب آپ نے دوبارہ نکاح کرنا ہی کرنا ہے. نکاح کے بغیر کام. طلاق لفظ بولا تو واپس ہو جائے گی, 2 بار بولا تو واپس ہو جائے گی, لیکن عدت کے اندر. اور اگر فارغ جیسا کوئی لفظ بولا, جا آگے نکاح کر لے. نیت کیا تھی طلاق کی؟ میاں کہتے ہیں نا بیوی کو اگے جنا کر جا,
یہ طلاق کی نیت سے بولیں تو طلاق ہو جاتی ہے. جا اپنی عدت گزار. یہ بڑے خطرناک لفظ ہیں. نیت طلاق کی ہے, لفظ چھپا ہوا بولا ہے, تو اب طلاق رجعی واپس آنے والی یہ نہیں ہے. اس سے نکاح ادھر ہی تڑک کر کے ٹوٹ جائے گا. اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, ادھر ہی کرے, عدت کے اندر کرے یا عدت کے باہر کرے. مسئلہ اوقات نہیں سی. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور ایک گزارش, جان گرامی, چھوٹی موٹی بات پہ بیوی کو طلاق نہ کڈ مارا کرو. وہ کسی کی دھی بہن ہے, تیرے پلے پڑی ہوئی ہے, تو جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں. اس لفظ سے نفرت کرو. یعنی بچوں, میرا مطلب یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند لفظ ہے. اس لفظ کے استعمال سے گریز کرو. ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جو علم و عرفان کے آپ نے موتی بکھیرے ہیں, بڑا مستفیض ہو رہے ہیں ہم سب اس سے. میری مراد آپ کا جو آج کا موضوع تھا قرآن کریم کی ترویج و اشاعت, اس کے سلسلے میں دو گزارشات ہیں. چونکہ ایک بھائی نے یہاں سے سوال کیا جو کہ کسی یونیورسٹی کے ٹیچر تھے, اسٹوڈنٹ تھے شاید, وہ فرما رہے تھے کہ درود شریف کامل نہیں. آپ نے بڑا احسن جواب دیا. لینگویج کے بیریئر چونکہ موجود ہوتے ہیں, ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے, اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اگلا بندہ اپنی کاریگری سے ہمیں کس طرح سے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم بڑی آسانی سے پگھل بھی جاتے ہیں اور باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. تمہید نہیں باندھوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم قرآن شریف کو اپنی کتابوں سے نکلنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو رکھیں گے اپنی کتابوں میں, اور جو بھی ناشران ہیں کتابوں کے, یہ ٹیکسٹ بک بورڈ والے ہیں, ان کو کہیں گے کہ جو قرآن کی صحیح آکائیاں ہیں اسی کے اوپر ہی قرآن کو کتابوں کے اندر چھاپیں. کیمبرج کی کتابیں آج کل بہت عام ہیں, اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگریزی میں کی جاتی ہے. بہت سے ہمارے جو اردو کے ترجمہ کرنے والے حضرات بھی ہیں, انہوں نے بھی مثال کے طور پہ سورۃ ضحیٰ کی ایک آیت ووجدہ کا ضالًا فہدیٰ, اس کا ترجمہ بڑے سارے انداز میں کیا, اور قرآن کے اسی ترجمے کو جب انگریزی میں ترجمہ کر کے بچوں کو پڑھایا جائے گا, چونکہ میں فکر مند ہوں اپنے ان بچوں کے حوالے سے جو کہ مستقبل ہیں اور جنہوں نے آگے اس اسلام کی دور کی اسلام کی ترویج کرنی ہے, اشاعت کرنی ہے, جس سے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی when we found you wandering, wandering is basically in Urdu, جب ہم نے آپ کو بے راہ روح بھٹکا ہوا. تو ہمارے لیے یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ ہمارے بچے ترجمہ جب قرآن کا پڑھیں تو وہ یہ پڑھ کے آئیں. ماں باپ نابلد ہوں انگلش سے, بچے انگلش پڑھیں, تو پھر یہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. مجھے اس میں آپ سے رہنمائی چاہیے سر. قرآن شریف کے جو مؤدبانہ ترجمے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جو ورلڈ اسلامک مشن کے ایک عام ممبر تھے, ان کا ترجمہ انگلش میں ملتا ہے, وہ نیٹ پر بھی موجود ہے. اس ترجمے میں ایسی کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء ہیں ہی نہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن شریف کی باقی آیتوں اور جو ادب کے احکام جن آیتوں میں موجود ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شان کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. اب یہ بڑا خطرناک اور گندا لفظ ہے جو اس ترجمے میں آپ نے مجھے سنایا ہے, میں تو اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں. تو یہ کوئی اسلامی انداز نہیں ہے ترجمہ کرنے کا. تو اس کا حل مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے انگلش کے ترجمے چھاپیں, لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارا ترجمہ موجود ہے. میرے یہ ساتھی پاس بیٹھے ہیں,
मैंने एक मिशन लिया, अल्लाह ताला पता नहीं कब मुझे कब तक जिंदा रखे, कब तक मौत दे दे। मेरा ज़हन है कि 80 ज़ुबानों में कुरान शरीफ का तर्जमा करूँ अपनी टीम को साथ मिलाकर, माशाअल्लाह, और इस किस्म की गलतियाँ उसमें ना हों। माशाअल्लाह। आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई, और उसका इलाज फ़िलहाल जो मैं बता सकता हूँ यहाँ बैठ के, वो यही है कि इस किस्म के तर्जमे हमारे सुन्नियों के जो हैं वो इस किस्म की गलतियों से मुबर्रा हैं, उन तर्जमों की तरफ आप तवज्जो करें। शाह फरीदुल हक ये तर्जमा करने वाले हैं, उनका तर्जमा मौजूद है। अल्लामा साहब, मेरा मुख्तसर सा एक सवाल है कि आजकल हमारे कुछ उलमा कराम और खुतबा हजरात जो बरसरे मिंबर और इसी तरह महफिल में एक दावा करते हैं कि अगर वो दावा ये करते हैं, मुनाजरे का चैलेंज देते हैं कि आप इस तरह मजमा लगा लें, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मौला अली अल मुर्तज़ा को पुकारते हैं, आप भी पुकारें, अगर हमारी पुकार पर आगे तो हमारे, आपकी आगे तो आपके। तो या इस तरह ये पुकारना ये जायज़ है? क्या हमारी पुकार पर वो इस तरह आ सकते हैं मजमे में, आम में? अगर तो जी वाह, अगर तो कोई साहिब निगाह हो, वो उधर से पूछ के कह रहा हो, तो उनमें ये ताकत है कि आ सकते हैं। वाह वाह, अब इसमें पता नहीं ताकत है कि नहीं, कि इसकी दरख्वास्त तो वहाँ जा सकती है कि नहीं, वाह वाह, या देख सकता है या नहीं। बिल्कुल ठीक। ऐलान जी, हुजूर आपने कुछ फरमाना? माशाअल्लाह, पेट्रोल ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ।